موضوع الدرس اعلان البراءة عن المشركين وعدم دخولهم في المسجد الحرام. سورة براءة تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال المؤلف والمفسر أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج وخبرت عن محمد بن كيسان بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال هذا يوم الحج الأكبر. اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا عرفات کے دن، اور یہ بھی فرمایا کہ یوم الحج الاکبر جو ہے یہ عرفات ہے. اصل میں یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. حج الاکبر جو ہے اس سے مراد یوم النحر ہے، لیکن اگر عرفات کو بھی کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی معنی نہیں، چونکہ حضور سے جب پوچھا گیا مل حج یا رسول اللہ، حضور حج کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں الحج عرفہ، کہ حج عرفات کا نام ہے. کہ اگر آدمی سارے مناسک پورے کرے لیکن عرفات نہ جائے تو حج نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ یوم الحج الاکبر ہی ہے. وروي ابن وجه آخر عن ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور المخرمة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه خاطبهم بعرفات فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان هذا يوم الحج الاکبر. اس روایت میں بھی آتا ہے مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ فرمایا. اللہ کی حمد و ثنا بیان کے بعد فرمایا اما بعد فإن هذا یوم الحج الاکبر، یہ دن جو ہے حج اکبر ہے. والقول الثانی انه یوم النحر، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یوم حج الاکبر جو ہے وہ یوم النحر ہے، دسویں کا دن جو ہے. قال هشام بن اسماعیل بن ابی خالد عن الشعبی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال یوم الحج الاکبر یوم النحر. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم الحج الاکبر جو ہے وہ یوم النحر یعنی دسویں کا دن ہے. وقال ابو اسحاق السبئی عن الحارث الاعور سألت علی رضی اللہ تعالی عنہ عن یوم الحج الاکبر وقال هو یوم النحر. حضرت نے فرمایا کہ یوم النحر جو ہے وہ یوم الحج الاکبر ہے. وقال شعبۃ الحکم سمعت یحییٰ ابن الجزار يحدث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انه خرج یوم النحر الى بغلة بيضاء يريد الجانة
فجاء رجل فأخذ باللجام دابته فسأله عن يوم الحج الأكبر قال هو يومك هذا خل سبيلها۔ اس روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغلہ پہ یعنی خچر پہ سوار ہوئے اور آپ جبانہ جانا چاہتے تھے۔ وجاء رجل، ایک آدمی آیا، اس نے حضرت کے سواری کی لگام کو پکڑ کے پوچھا کہ حج الاکبر کون سا ہے؟ اور میں یہی یوم جو ہے حج الاکبر ہے، میرا راستہ چھوڑو۔ وقال عبد الرزاق عن سفیان شعبۃ عبد الملک عمیر عبد اللہ ابن ابی اوفیٰ انہ قال یوم الحج الاکبر یوم النحر، وروى شعبۃ وغیرہ عبد الملک ابن عمیر به نحوہ، وهكذا رواه شيخ وغيره عن الشيباني عبد الله بن ابي اوفى، وقال الأعمش عبد الله بن سنان قال خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے خطبہ دیا یوم الاضحیٰ، عید والے دن اونٹ میں کھڑے ہو گئے۔ فقال هذا يوم الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر۔ آپ نے فرمایا یہی یوم الاضحیٰ ہے اور یہی یوم النحر ہے اور یہی یوم الحج الاکبر ہے۔ وقال حماد بن سلمة سمعت إكرمة بن عباس أنه قال الحج الأكبر يوم النحر۔ وكذا روي عن أبي جحيفة سعيد بن جبير بن عبد الله بن شداد بن الهاد والنافع بن جبير بن مطعم والشافعي إبراهيم النخعي ومجاهد وإكرمة وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن أسلم انہم قالوا یوم الحج الاکبر هو یوم النحر۔ یہ سب حضرات یہی فرماتے ہیں کہ حج الاکبر سے مراد جو ہے یوم النحر 10ویں کا دن ہے۔ واختارہ ابن جریر، اسی قول کے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پسند فرمایا ہے۔ وقد تقدم الحدیث النبی رضی اللہ عنہ فی صحیح البخاری ان ابا بکر بعثهم یوم النحر یوزنون بمنا، اور اسی طرح فرماتی ہیں کہ ابی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بھی روایت فرمائی ہے کہ حضرت ابا بکر رضی اللہ عنہ ان کو یوم النحر بھیجا کہ جا کر یؤذنون بمنن، کہ جا کے اعلان کریں۔ وقد ورد فی ذلک احادیث اخرى كما قال الامام ابو جعفر جریر حدثني سالم بن محمد الحسانی قال حدثنا ابو جابر الحرسی قال حدثنا هشام بن الغازي الحرسی النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال وقف رسول الله يوم النحر عند الجمرات في حجۃ الوداع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع میں جمرات کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا ھذا یوم الحج الاکبر۔ وهكذا روى ابن ابي حاتم بن مردوي من حدیث ابی جابر واسمه محمد بن عبد الملك به، ورواه ابن مردوي ايضا من حدیث الولید بن مسلم عن هشام بن الغازي به، ثم روى ابن ابي سعيد بن عبد العزيز النافع به، وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الحمداني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة حمراء وزرمة فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر، قال صدقت يوم الحج الأكبر۔ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ اونٹنی پہ سوار تھے اور آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یوم النحر ہے۔ فرمایا صدقتم، تم لوگوں نے سچ کہا اور یہی یوم الحج الاکبر ہے۔ وقال ابن جرير حدثنا حمد المقدام قال يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بكر النبي قال لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعیر له وأخذ الناس بختامه وزمامه فقال أي يوم هذا۔ اس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اپنے اونٹ پہ اور لوگوں نے آپ کو اس کی اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا أي يوم هذا، یہ کون سا دن ہے؟ قال سکتنا، ہم خاموش رہے حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، ہمیں یہ خیال ہوا کہ شاید حضور اس کا کوئی دوسرا نام رکھنا چاہتے ہیں۔ فقال علیہ السلام یوم الحج الاکبر، کیا یوم حج الاکبر نہیں یعنی بہے؟ فهذا اسناد صحیح
وأصله مخرج في الصحيح. فقال أبو الأهوس شبيب بن أرد بن سليمان بن عمرو بن الأهوس النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال أي يوم هذا؟ وقال يوم الحج الأكبر. وعن سعيد المسيب أنه قال يوم الحج الأكبر يوم الثاني من يوم النحر. وہ فرماتے ہیں کہ یوم الحج الاکبر سے مراد جو ہے وہ 10ویں نہیں بلکہ 11ویں کا دن ہے. وقال مجاہد ایضا یوم الحج الاکبر ایام الحج کلھا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حج الاکبر سے مراد یہ ہے کہ حج کے جتنے 5 دن ہیں سب حج اکبر کہلاتے ہیں. وقضا قال ابو عبید قاص یوم الحج ویوم الجمل ویوم صفین ایام کلھا. یعنی یوم الجمل ہو یا یوم صفین ہو سب کو حج الاکبر کہا گیا ہے. وقال سعید الحسن بصری یعنی یوم الحج الاکبر. حضرت حسن بصری سے سوال ہوا قال ما لکم وللحج الاکبر ذاک عام حج فی ابو بکر الذی استخلفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یہ وہی دن ہے جس میں حضرت ابو بکر کو آپ نے امیر بنا کے بھیجا تھا. وقال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو سعد اور سألت محمد يعني ابن سيرين عن يوم الحج الأكبر فقال كان يوم وافق فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج اهل الوطن. حضور کا حج بھی اسی دن تھا اور بعد میں آنے والے جو ہیں ان کا حج بھی اسی دن تھا. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينكثوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أعدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. اصل میں یہ استثناء ہے کس بات سے؟ من ضرب مدت التعجیل باربعۃ اشہر یعنی 4 مہینے. لمن له عہد مطلق لیس بمؤکد جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا لیکن کوئی ٹائم نہیں تھا. فاجلہ 4 اشہر اس کو 4 مہینے کی اجازت ہے. یسیح فی الارض زمین میں چلے پھرے یذهب هی لینجو بنفسہ یذشا تاکہ اپنے آپ کو بچا کے جہاں جانا چاہے چلا جائے. الا من له عہد مؤقت. ہاں اگر کسی کے ساتھ ایک معاہدہ ہے لیکن مؤقت ہے کہ فلاں دن تک. فاجلہ الی مدتہ المضروبۃ التي عہد علیہا تو اس کے لیے اس کی مدت کے مطابق اس کو مہلت دی جائے گی. اس کے بعد وہ نکلے گا. وقد تقدمت الاحادیث ان کان له عہد مع رسول اللہ وعہدہ الی مدتہ وذلک بالشرط. لیکن ایک شرط ہے کہ اللہ ینقض المعاہد عہدہ وہ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو اس نے عہد بھی نہ توڑا ہو. ولم یظاہر المسلمین احدا اور نہ کسی تمہارے دشمن کے ساتھ مل کے مسلمانوں پہ چڑھائی کی ہو. علیہ من سواہم فہذا الذی یوفی لہ بذمتہ وعہدہ یہ بندہ ہے جس کا وعدہ اور عہد پورا کیا جائے گا. فلہذا حرض تعالیٰ الوفاء بذلک اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی امت کو بدلا دیں. ان اللہ یحب المتقین اللہ تعالیٰ الموفین بعہدہم اپنے عہد سے وفا کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. تو اصل بات یہ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ بات سمجھیں کہ کتنا بڑے علماء ہیں, محدث ہیں, مفسر ہے. امام حافظ ابن کثیر اب محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, مؤرخ بھی ہیں. اس کے باوجود حج اکبر جو ہے وہ کس دن کو کہتے ہیں اس میں سارے اقوال نقل کر رہے ہیں تاکہ سارے منظر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں کہ بھئی بعد نے یہ بھی کہا ہے, یہ بھی کہا ہے, یہ بھی کہا ہے. تو 3 قول سامنے آئے کہ ایک تو حج اکبر عرفات کے دن کو کہتے ہیں. دوسرا قول یہ آیا کہ حج اکبر جو ہے یوم النحر 10ویں تاریخ کا جو دن ہے اس کو یوم النحر کو حج اکبر کہتے ہیں. اور تیسرا قول یہ آیا تھا کہ حج کے جتنے بھی دن ہیں سب حج اکبر. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ راجح بات یہی ہے
جو صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ حج الاکبر سے مراد جو ہے وہ یوم النحر ہے، 10ویں کا دن۔ یوم عرفہ جو ہے وہ یوم الوقوف ہے، وہ یوم الحج ہے، لیکن الحج الاکبر کی جو اصطلاح ہے یہ یوم النحر سے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آئے کہ کتنی باریکی سے محدثین تحقیق کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں بھائی حدیث میں ہے۔ بھائی حدیث میں کیسی حدیث میں ہے؟ کو پتہ بھی ہے کہ حدیث کہاں ہے؟ بس جی بزرگوں نے فرمایا ہے۔ بزرگوں نے کس بزرگ نے فرمایا ہے؟ آخر بزرگوں نے جو فرمایا تو کوئی حوالہ، کوئی دلیل، کوئی سند ہوگی۔ ایک تو یہ بات سمجھ، اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ بھئی نص یہی ہے کہ یوم الحج الاکبر جو ہے وہ یوم النحر ہے۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اعلان یہ تھا کہ جن لوگوں سے، قبیلوں سے ہمارا معاہدہ ہے، مثلا کہ بھی ایک دوسرے کے خلاف ہم جنگ نہیں کریں، لیکن کوئی مدت نہیں ہے، تو ان کو بھی 4 مہینے تک کی اجازت ہے، اس کے بعد وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور مطلقاً مشرکین کو بھی 4 مہینے کے بعد حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے اعلان کیا گیا کہ اللہ یحج المشرکون بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حاجی نہیں کرے گا۔ ولا یطوف بالبیت عریان، اور کعبۃ اللہ کا طواف کوئی عریاں حالت میں نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی ہو، مسلمان بھی ہو۔ تو طواف کعبہ جو ہے اس کا احترام ہے، جیسے نماز کا احترام ہے کہ آدمی پورے لباس کے ساتھ نماز میں حاضر ہو۔ حتیٰ کہ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی کی طبیعت ہے کہ وہ ہمیشہ سر پہ پگڑی باندھ کے ہی نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں نماز میں بھی پگڑی باندھ، ورنہ تو نماز بغیر پگڑی کے، ٹوپی کے ساتھ بھی جائز ہے، رومال کے ساتھ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اس کی عادت ہے تو پھر نماز کا احترام زیادہ ضروری ہے کہ اس کے لیے آدمی ہر لحاظ سے تیار ہو، اور اس کا لباس بھی اسلامی ہو، اور اس کے سارے کپڑے بھی اسلامی انداز کے ہوں۔ اس میں ایسا کوئی کپڑا نہ ہو جو نماز کی کراہت کا باعث بن جائے، یعنی وہ کپڑے جو عورتیں پہنتی ہیں، یا ایسے شرٹ جن سے کوہنی ظاہر ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ہو تو جاتی ہے، نماز تو ہو جائے۔ یہ 2 باتیں ہمیں معلوم ہوئی ان آیات مبارکہ سے۔ اچھا، جس آدمی کا ہمارے ساتھ عقد تھا 8 مہینے کے لیے، تو اس کو 8 مہینے پورے کرنے کی اجازت ہے، اس کو 4 مہینے کے بعد نہیں نکالا جائے، لیکن شرط ہے کہ اس نے پہلے اس عہد کو توڑا بھی نہ ہو، اور ہمارے کسی دشمن کی مدد بھی نہ کی ہو۔ اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے عہد کو وفا کریں۔ اللہ تعالی عہد کو وفا کرنے والوں کو محبوب سمجھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔